کہ جہاں پر اگر آپ سامنے دیکھیں تو پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، اور یہ پاکستان کی سب سے زیادہ حفاظت والی جگہ ہے۔ گزشتہ رات 3:15 بجے یہاں پر ایک حادثہ سانحہ ہوا کہ جس کے اندر یہاں دھرنے میں موجود 2 لوگ شہید ہو گئے اور ایک جو ہے وہ بڑی کریٹیکل سچویشن میں ہاسپٹل میں ہے۔ یہ اتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی تحریک کہ جو اسلام کی احیاء کے لیے ہو، جو دنیا کے اندر کہیں پر بسنے والے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہو، اس تحریک کو کچلنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ رات کو ہونے والی 3 شہادتوں کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی اسلامی تحریکیں، وہ علماء کرام، دینی مدارس کی تحریکیں، وہ ساری کی ساری یکجا ہو جاتی، اس عنوان پہ اکٹھے ہو جاتے، اس عنوان پہ ایکٹیو ہو جاتے۔ لیکن اس عنوان پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر سینیٹر صاحب کے ساتھ کچھ 100 کی تعداد میں صرف نوجوان یہاں پہ موجود ہیں۔ بہرحال کل اللہ کے حضور، نبی علیہ السلام کے حضور، روز قیامت ہر بندے نے جواب دینا ہے کہ ہم نے اسلام کے لیے یا اہلیان اسلام کے لیے یا احیاء اسلام کے لیے کیا کردار ادا کیا، یا اگر کوئی مشکل وقت آیا تو اس وقت ہمارا کردار کیا تھا۔ آج شام کو 5 بجے ایک بڑا جلسہ جو ہے ڈی چوک میں اس عنوان پہ، جو کل رات کو لوگ شہید ہوئے یہاں پر، ہونے جا رہا ہے، اور پھر اسی ٹائم جنازہ بھی ہوگا۔ میری دردمندانہ گزارش ہے پاکستان کے تمام مسلمانوں سے، نوجوانوں سے، اسلامک تحریکوں سے، پاکستان اسلام کے نام پہ ہم نے حاصل کیا، ہمارے آباء و اجداد کی بڑی طویل قربانیاں ہیں، اور اس پاکستان کے اندر اسلام کی توانا جو آوازیں ہیں ان کو ہمیشہ بلند رہنا چاہیے۔ اس کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں نے ایک بڑی بھرپور تعداد میں یہاں پر شریک بھی ہونا ہے، اس احتجاج کا حصہ بھی بننا ہے، غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنی آواز کو بلند بھی کرنا ہے، اور خدا را یہ تحریک جو سینیٹر صاحب لے کے چل رہے ہیں، اس تحریک کو کمزور نہ ہونے دیں، اس کو لے کر آگے چلیں۔ اس میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ڈی چوک میں لازمی شریک ہوں اور اس تحریک کا حصہ بنیں۔ جزاک اللہ۔